بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر اور آپ کو ویلکم کہتا ہوں. آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5واں T20 میچ کھیلا گیا آکلینڈ میں اور رزلٹ ایز ایکسپیکٹڈ وہی آیا. نیوزی لینڈ نے بڑا آرام سے بآسانی 8 وکٹوں سے یہ میچ اپنے نام کیا. اس کو اگر پہلے فرسٹ آف آل آج کے میچ کو ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر اوور آل سیریز کے حوالے سے بات کریں گے. نیوزی لینڈ ٹاس جیت کے پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی اور نیوزی لینڈ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ موسٹلی کرتا یہی ہے کیونکہ باؤنڈری کی ڈائمینشن چھوٹی ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہو اس کو چیز کیا جائے. پہلے بیٹنگ کی بات کریں تو بڑی ریڈیکولس قسم کی پرفارمنس نظر آئی ہمارے بیٹر کی طرف سے. ہم جتنا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نئے بچوں پہ, بٹ ان کے اوپر آنس بھی کہیں نہ کہیں آتا ہے کہ وہ تھوڑی سی رسپانسبلٹی بھی شو کرے. ہم نے اوبیسلی یہ بات کی کہ سینئر نے اگر 4-5 سال ٹائم لینے کے بعد ٹیم کو کوئی وکٹریز نہیں دلوائی تو آپ کو ینگسٹر کو چانس دینا چاہیے, اور ان کا رائٹ بھی ہے اور ہر بچے کو بننے کے لیے دینا چاہیے. بٹ یہ دیکھیں حسن نواز کے 3 ڈک ہیں اس سیریز میں. اگر ان سے بات کریں, ایک 100 ہے اور ایک میچ میں 1 رن بنائے, تو سم ہاؤ 4 آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ڈک ہیں ان کی. اسی طرح محمد حارث کی بات کریں تو ہائیسٹ ان کا 42 ہے, باقی 2, 4, 3, 5, 11 یہ ان کی پرفارمنس ہے. بیٹنگ میں صرف اور صرف اگر آپ کو نظر آئے گا تو سلمان علی آغا نے اچھا پرفارم کیا, لیڈ فرام دا فرنٹ کیا, 2 50s ہیں, ایک 48, 9 ہے. اچھی ہر میچ میں انہوں نے بیٹنگ کی اور انٹینٹ کے ساتھ بیٹنگ کی. جو بات کی جاتی تھی کہ T20 کے وہ پلیئر نہیں ہے, 80 کا اسٹرائک ریٹ ہے ان کا, تو انہوں نے اس چیز کو تھوڑا غلط ثابت کیا, غلط پروف کیا اور بڑی شاندار پرفارمنس کی. شاداب کی بیٹنگ کے لحاظ سے کچھ ریزنیبل پرفارمنس نظر آئی. شاداب کا اگر دیکھا جائے تو انہوں نے آج بھی 28 رنز کی اننگز کھیلی, اچھی کھیلی, بٹ 20s 30s کی اننگز کھیلتے رہے. خیر ان سے ایکسپیکٹ بھی ہم یہی کرتے ہیں ایز اے آل راؤنڈر, اتنی رنز آ کے کریں گے. بٹ ان کی ڈیمانڈ جو ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بالنگ ہے, اور بالنگ میں میرا خیال ہے انہوں نے 5 میچوں میں ہارڈلی 2 وکٹس لی ہیں شاید. تو یہ نٹ شیل میں دیکھا جائے تو پھر باقی جو بیٹر ہیں, عرفان خان نیازی اس کو 4 میچ دیے گئے, سمد کو 5 پورے میچ دیے گئے. سمد نے بھی صرف 1 میچ میں رنز کیا, ایک میں تو خیر باری نہیں ان کی آئی, تو وہ بھی اگر دیکھا جائے تو موسٹلی فیلئر ہی کی طرف آپ بات کر سکتے ہیں کہ کنسسٹنٹ کسی بھی بیٹر کی پرفارمنس نظر نہیں آئی. بالر کی طرف سے بات کریں تو سب سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہمیں ایک دفعہ سے پھر سے شہنشاہ افریدی کی اس سیریز میں ملی. آج تو ان کو ریسٹ دیا گیا, بہت زیادہ رنز کنسیڈ کرتے رہے, اور جو ہمارا ایک پریمیم بالر کے طور پہ تھے وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا ہے 1 سال 1.5 سال سے. حارث رؤف ایک ہی نام سامنے آئے گا, جیسے بیٹنگ میں صرف سلمان علی آغا ہیں اور بالنگ میں صرف حارث رؤف تھے. آج تو خیر ان کو نہیں کھلایا گیا. انہوں نے بڑی شاندار پرفارمنس کی, ہر میچ میں انہوں نے 2-3 وکٹس بھی لیتے رہے اور رنز بھی ایک اچھے کنٹین کرتے رہے. کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی ہٹنگ ان کے اگینسٹ ہم نے نہیں دیکھنے کو نظر آئی, کنٹین بھی کرتے نظر آئے. تو یہی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, بٹ سرپرائزنگلی ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کو او ڈی اے میں نہیں رکھا گیا. یہ بھی ایک بلنڈر ہی کہنا چاہیے, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ حارث رؤف کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ ہے ہی صرف آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ان کی آپ دیکھ سکتے ہو ایفیکیسی ہے. ایشین کنڈیشن کے اندر تو شاید وہ اتنے افیکٹو نہیں ہے. اسی طرح فردر مور اگر بات کریں, ابرار بھی ہمیں بٹس اینڈ پیسز میں نظر آئے, کوئی اچھی پرفارمنس نظر نہیں آئی. اسی طرح سفیان کو میں نے بہت ہائیلی ریٹ کیا. سفیان کو اپرچونٹی نہیں ملتی رہی, سفیان کو آج اپرچونٹی ملی تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی شاندار پرفارمنس کی. انہوں نے 2 اووروں میں 6 رنز دے کے اور 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, جب باقی سب کو 2 اووروں میں 40 ہو رہا ہے, 50 ہو رہا ہے, 35 کی کنسیڈ کر رہے ہیں, تو اس نے پرفارم کیا ہے. یہی تو میں بات کرتا ہوں کہ ینگسٹر کو آپ نے پراپر کھلانا ہے, چانس دینا. جب آپ 6 لڑکوں کو کھلا رہے نہیں گے تو 7ویں کا بھی اتنا ہی رائٹ تھا, اور یہ 7واں وہ تھا جو کنسسٹنٹ بیسس کے اوپر آپ کو پہلے پرفارم کر کے دے چکا. ساؤتھ افریقہ میں بھی دیکھا, اس سے پہلے آسٹریلیا میں بھی ہم نے دیکھا. اسی طرح عثمان خان کی مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ لاسٹ ایئر جو آئرلینڈ کے اگینسٹ آپ نے سیریز کھیلی تھی اس ٹائم سے اس کو لے کے پھر رہے ہیں. آلموسٹ یہ سال ہو گیا اس کو دنیا کی سیر کرائی جا رہی ہے, بٹ اس کو کھلایا نہیں جاتا. ہر سیریز میں 1 یا 2 میچ ملتے ہیں اس کو, اور نہ چیمپئن ٹرافی کا کوئی میچ کھلایا گیا, نہ بھی کھلایا گیا. بھائی ایک دفعہ ہر پلیئر کو آپ 8-10 میچز کا رن دے, اس کو ایک فری ہینڈ دیں, اسے کہیں جی آپ کے پاس یہ 7, 8 یا 10 میچز ہیں, اس میں آپ پرفارم کرتے ہیں تو یو ول بی دا پارٹ آف دا ٹیم, آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے. نہیں کرتے تو پھر آپ کا چیپٹر کلوز ہے, ہم نئے چہرے کی طرف جائیں گے. بٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو 20 میچ ملتے ہیں, 30 ملتے ہیں, کسی کو 2 ملتے ہیں, 4 ملتے ہیں. کلیئرٹی نہیں ہے, کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے, کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہے چیزوں کے لحاظ سے. along with it کہ آپ کا یہ آنس ینگسٹر پہ بھی بنتا ہے کہ ینگسٹر بھی اپنی اس چیز کو ریلائز کرے
کہ مجھے کتنی بڑی یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ یہ گرین کیپ مل رہی ہے. پاسٹ میں یاد پڑتا ہے یہ پاکستان کی کیپ ملنا بہت ہی مشکل تھا اور آج کل بہت آسان ہو گیا. شاید ایک آدھی پرفارمنس T20 کی پی ایس ایل کے چھکوں کی وجہ سے آپ کو ٹیم میں جگہ مل جاتی ہے, بٹ جو بھی ہے اگر آپ کے اندر چلے ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ ٹیم میں آتے ہیں. ہم یہ بھی بات بارہا کر رہے ہیں کہ آپ کو پراپر رن بھی دینا چاہیے, لیکن آپ کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے. جیسے حسن نواز ہے, اگر آپ ایک سیریز میں 4 ڈک کریں گے, 3 ڈک ہیں, ایک میں 1 ہے اور ایک میں سینچری ہے, تو یہ کوئی کرکٹ نہیں ہے. آپ نے سیکھنا, کئی دفعہ آپ اپوزیشن سے سیکھتے ہیں, جس طرح آپ ٹیم سیفرڈ سے سیکھیں, آپ فن ایلن سے سیکھیں. ڈفرنس تو دونوں اوپنر کا تھا جو پاکستان کا اور ان کے ٹیم کے درمیان تھا. ان کے اوپنر ہی میچ ون سائیڈڈ کر دیتے تھے, ہمارے اوپنر ہی پہلے 1-2 اووروں میں آؤٹ ہو کے میچ ان کو دے دیتے تھے. تو اسی طرح سے ہم بالنگ کے اندر اوپنر کی بات کر رہے ہیں, اس کی بات ہم نے بات کی, شاہین کی بات کی, جانداد کی, محمد علی جانداد دیکھیں انہوں نے بہت پور پرفارمنس دی. یہ وکٹس کنڈیشن سوٹ کرتی تھی فاسٹ بولر کے لیے, انہوں نے بھی کوئی اپنا مارک نہیں چھوڑا. تو یہ اوور آل دیکھا جائے تو پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک انفارچونیٹ پارٹ چل رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستانی کرکٹ وینٹیلیٹر پہ ہے, جگس ملتے ہیں, کبھی تھوڑی برید آ جاتا ہے, پھر دیکھتے ہیں نہیں ہے. بٹ جاتے ہوئے میں یہی کہوں گا یہ کرکٹ جو ہے پوری نیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جو لوگ اس کو بہت لائٹ لے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, جی ہار گیا کوئی مسئلہ نہیں, ضرور آپ ینگسٹر کو چانس دیں. میں ابھی بھی بیک کرتا ہوں, ینگسٹر کو سپورٹ کرنا چاہیے. سینئر کو آپ نے 4-5 سال دیے, بٹ along with it آپ کی وکٹریز کا آنا بھی بہت ضروری ہے. یہ چیز جونیئر کو سمجھنی ہے, ینگسٹر کو سمجھنی ہے. اگر وہ نہیں آئے گی تو آپ کا جو فینس ہیں وہ آپ سے ناراض ہوں گے, آپ سے بھی بد دل ہو جائیں گے, اور وہ پھر جو آپ کی سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں نہیں مل پائے گی. تو خیر ابھی اوڈی سیریز ہے, میرا ماننا تھا کہ اس میں سفیان کو مسٹ چانس دینا چاہیے. اس کو تو رکھا ہی نہیں حارث روف کو, یہ بڑا سرپرائز تھا. نصیب شاہ اس میں رکھے ہیں, کسی کو T20 میں رکھ لیا, کہیں کو اوڈیو میں رکھ لیا, کوئی پراپر پلاننگ نظر نہیں آئی, تاکہ سب کو راضی کیا جا رہا ہے. اور یہ بات اب کافی تقویت پکڑ رہی ہے کہ شاداب کو شاید کپتان, میں نے پہلے بھی یہ نیوز بریک کی تھی کہ شاداب کو T20 کا کیپٹن بنانا تھا, اور یہ سیریز دی گئی ہم نے دیکھا سلمان علی آغا کو. بٹ اب سلمان علی آغا اچھا پرفارم کر چکے ہیں. اب یہ ایک تھوڑا سا تو پرابلمٹک پارٹ آئے گا کہ پوری ٹیم نے اوور آل اچھا پرفارم نہیں کیا, صرف اس بیچارے نے ہی بیٹنگ میں رنز کیے. تو یہ اب ایک دیکھنے کی چیز ہے. شاداب بالکل ڈیسیژن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں بنتا ہے ایز اے کیپٹن, گیم سینس اچھی ہے ان کی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بن پا رہی, ان کی اپنی پرفارمنس کوئی نہیں ہے. جب تک شاداب آؤٹ نہیں کرے گا, وکٹس نہیں لے گا, شاداب ٹیم میں ایز اے بیٹنگ آل راؤنڈر نہیں کھیل سکتا. شاداب کی ٹیم میں کھیلنا ہے تو ان کو ایز اے بالنگ آل راؤنڈر کھیلنا ہے, ایز اے بیٹنگ آل راؤنڈر نہیں کھیلنا. یہ شاداب کو بھی سمجھنا پڑے گا, تھنک ٹینک کو بھی سوچنا پڑے گا, مینجمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا. آپ نے شاداب کو دوبارہ جیسے پی ایس ایل میں ابھی ڈالنا ہے, کچھ اور کرنا ہے, کہیں بھیجنا ہے, ان کو ان سے ٹائم دینا ہے, دے دیں. اسی طرح آپ کو شاہین سے بھی بات کرنی پڑے گی, شاہین کو بھی بھیجنا پڑے گا کہ بھائی اگر آپ نے ٹیم کھیلنی ہے تو ٹیم میں کھیلنا ہے تو اپنی پرفارمنس کو امپروو کریں, ادروائز آپ کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. یہ پاکستان کی ٹیم سیکھنے کی جگہ نہیں ہے, خدا را یہ پرفارم کرنے کی جگہ ہے. یہ سب کو اس پیج پہ آنا پڑے گا. سیم گوز فار بابر رضوان ایز ویل. اگر وہ T20 کھیلنا چاہتے ہیں فیوچر میں, اوڈی میں تو آئی ایم شیور ان کی جگہ بنتی ہے اور وہ چلیں گے بھی, بٹ اگر وہ کھیلنا چاہتے ہیں فیوچر میں تو ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی اگر آپ نے کھیلنا ہے تو 160-180 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلنا ہے. آپ چلے 200 سے نہ کھیلیں, 150 سے اوپر کھیلیں, تو پھر آپ کے ساتھ ہم سوچ سکتے ہیں. تو یہ کلیئرٹی جب تک آپ لڑکوں کو بٹھا کے ان کو گائیڈ نہیں کریں گے تو پاکستان کرکٹ صحیح ڈائریکشن میں نہیں جائے گی. تو اس چیز کو ہم سویر لیک کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ینگسٹر اور دنیا کی ٹیم, میں لاسٹ پوائنٹ یہ ایڈ کر لوں, دنیا کی اگر ٹیم دیکھتے ہیں, انگلینڈ کی بات کریں, آسٹریلیا کی بات کریں, ایون انڈیا کی بات کرتے ہیں, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ کی, ہوتا یہ ہے کہ 9-10 آپ کے سینئر پلیئر ہوتے ہیں, 1 یا 2 کو سیریز وائز ایڈ کر کے بائی لیٹر سیریز میں آپ بچوں کو جو اپرچونٹی دیتے ہو اور ان کو پھر گروم کر کے اپنی ٹیم کا پارٹ بناتے ہو. جب وہ اتنا اسٹیبل ہو جاتا ہے کہ بالکل پکا ہو جاتا ہے, جیسے جیسے کہنا چاہیے پرفارمر بن جاتا ہے, پھر اس کی ٹیم میں جگہ پکی ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہمارے سسٹم میں کلیئرلی لیک کر رہی ہے. اور یہاں تو سارے سینئر کھیلتے ہیں, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی جاتی ہے, بچوں کو چانس نہیں دیا جاتا, جب دیا جاتا تو 6-6 کو دے دیتے ہیں تاکہ پھر کوئی بھی پرفارم نہ کر پائے. تو یہ سارا اوور آل نٹشل تھا اس پوری ڈسکشن کا, کرکس تھا جو میں نے آپ کے آگے آج رکھا. اینڈ وی وش اگین بیسٹ آف لک ٹو دیم, پاکستانی ٹیم ان ODI. لیٹس سی ہاؤ دے پرفارم.
ابھی آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے اوڈی ایس کے اندر. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.